الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وعمله وماله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسول بھیجتا رہا۔ چنانچہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو احکام اور مسائل بتائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کی وفات کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے ترکے اور مال میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا۔ اور درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کی ہر وہ چیز جس میں امت کے لیے فائدہ ہو اس کی طرف رہنمائی کر دی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے امت کو نقصان ہو اس سے ڈرا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر لوگوں کے لیے میراث کے احکام واضح کر دیے۔ محترم حاضرین، میں آج آپ کے سامنے وراثت کے تعلق سے چند باتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ وراثت کا مطلب یہ کہ ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے مال و متاع، جائیداد اور کئی چیزیں چھوڑ جاتا ہے۔ اس جائیداد میں، اس مال و متاع میں اور ترکے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رشتہ داروں کے حقوق مرتب کیے ہیں۔ تو اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، کہ انسان جب وفات پا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے گھر والے، ایک اس کا مال و متاع وہ چھوڑ جاتا ہے، اور ایک اس کا عمل ہے۔ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، دو چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں اور ایک چیز رہ جاتی ہے۔ گھر والے لوٹ کر آ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کی جائیداد رہ جاتی ہے، لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو لہذا
یہاں جو رہ گئے لوگ ہیں اور جو مال چھوڑ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نظام قائم رکھا ہے، ایک اصول اللہ تعالیٰ نے مرتب کیے ہیں اور میں آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کا آپ کے ساتھ جنگ احد میں انتقال ہو گیا تھا، جب وہ آپ کے ساتھ شریک تھے جنگ احد میں، ان کا انتقال ہو گیا، البتہ ان کے بھائی ان کا سارا مال لے کر چلے گئے، انہوں نے میرے لیے بھی اور میری 2 بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر اترے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ ان آیتوں کے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی کو بلایا اور بتایا کہ اس میں تمہارے لیے 8واں حصہ ہے، 1/8 ہے، اور تمہاری ان 2 بیٹیوں کے لیے 2/3 یعنی 2/3 ہے، اور بقیہ جو حصہ ہے وہ تمہارے ان کے جو چچا ہیں ان کا حصہ ہے۔ تو لہذا یہ واقعہ ان آیتوں کے نزول ہونے کا سبب ہے۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے، کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق لے لیے گئے تھے، جاہلیت کے طور پر ان کے بھائی نے سارا مال لے لیا، انہوں نے ان کے بھائی کی بیوی کو اور ان کے بھائی کے بچیوں کو کچھ نہیں دیا تھا، تو لہذا ان کے لیے آیتیں اتری ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل جو عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں، جو عورتوں کو اپنے ان کے حقوق نہیں دیتے، بہنوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے، بیٹیوں کو ان چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں، ان کو یہاں سوچنے کا مقام ہے۔ تو لہذا یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو ان پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حصوں کا تذکرہ کیا ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر کسی کو صرف بیٹیاں ہوں تو ان لوگوں کو 2 ثلث یعنی 2/3 ملتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر وہ ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا مال اس کو ملتا ہے۔ تو لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیوں کے حصوں کا تذکرہ کیا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون سبھی جانتے ہیں، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جن کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جن کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جن کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جن کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے۔ تو لہذا کسی شخص کی وفات پر ان کے بیٹے اور بیٹیوں کا اس قسم کی تقسیم ہوگی اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حصوں کا تذکرہ کیا، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ اگر مرنے والے کے ماں باپ بھی زندہ ہوں اور مرنے والے کی اولاد بھی ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملتا ہے۔ تو لہذا یہ تفصیلات ہیں۔ تو ان آیتوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نظام مواریث قرآن میں اتارا ہے اور ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن نماز کا طریقہ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، لیکن زکوٰۃ کی ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ حج کرنے کا حکم دیا، لیکن حج کی ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن نظام مواریث، انہیریٹنس کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیلات قرآن میں بیان کر دی، اور یہ بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کے حوالے کیا نہ کسی فرشتے کے حوالے کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنے مال کا مستحق ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کون مال کا مستحق نہیں ہے۔ تو لہذا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نظام مواریث کا قانون نازل کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کرنے کے بعد فرمایا فریضۃ من اللہ، کہ یہ کوئی آپشنل نہیں ہے، یہ کوئی اختیاری نہیں ہے کہ انسان
چاہے تو دے چاہے تو روک دے، یہ اللہ تعالیٰ کا تاکید حکم ہے، اس کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ پھر فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، یہاں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، یہ آٹومیٹیکلی ان کے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس تقسیم میں اس مننے والے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا حصہ مقرر کیا، بیٹیوں کا حصہ مقرر کیا، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا حصہ مقرر کیا، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا حصہ مقرر کیا، اور وہیں اگر مرنے والے کے والدین زندہ ہو اور اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو ان کے بھائی بہنوں کا حصہ اللہ نے ذکر کر دیا ہے، اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو ان حدود کی پاسداری کرتے ہیں، جو ان قانون کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو یہاں نظام مواریث میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، جو لوگ اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں، جو لوگ مال دبائے بیٹھ کر عرصوں تک اس کی تقسیم نہیں کرتے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے لوگوں میں دیتے نہیں ہیں، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور یہ بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ تو لہذا یہ جو مسائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا قانون ہے، یہاں کسی کا اختیار، کسی کا چوائس نہیں چل سکتا، یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نافذ ہوگا۔ کسی کے مرنے پر اس کا سارا مال اس کے وارثین میں تقسیم ہونا ضروری ہے، ویسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ محترم حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے مال میں سے بیوی کو اگر شوہر کی اولاد ہو تو 1/8 ملتا ہے، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے مرنے والے کی تو 1/4 ملتا ہے بیوی کو، اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور مرنے والی عورت کی اولاد نہیں ہے تو اس کے مال میں سے اس کے شوہر کو 1/2 یعنی آدھا مال ملتا ہے، اور اگر مرنے والی کی اولاد ہے تو اس کے مال میں سے اس کے شوہر کو 1/4 ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد پھر آخری آیت سورہ نساء کی اللہ نے فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کلالہ کے تعلق سے۔ کلالہ سے مراد ایسی فیملی اور ایسا کپل جس کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں کوئی بانجھ ہو جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، تو زندگی بھر ویسے ہی وہ رہ جاتے ہیں، تو ان کا مال کس کو جائے گا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ ان کے جو بھائی بہنیں ہوں گے، سگے بھائی بہنیں، سب سے پہلے وہ حقدار ہوں گے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس کو آدھا مال ملے گا، اور اگر ایک سے زائد بہن ہے تو 2/3 ان کو ملے گا، اور اگر بھائی بہنیں سبھی ہیں تو سب یہ 1:2 کے حساب سے وہ لوگ بانٹ لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب چیزیں واضح کر کے بتا رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی وضاحت کر دی اور بتا دیا کہ ہر ایک کا حصہ کتنا ہے۔ محترم حاضرین، جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں جو کچھ وہ چھوڑ جائے، چاہے وہ جائیداد ہو، عمارت ہو، گھر کے ساز و سامان ہو، یا اس کا بزنس ہو، یا جو کچھ وہ کیش رکھا ہوا ہو، اگر عورتیں ہو تو ان کے جتنے زیورات ہیں یا مہنگے کپڑے ہیں، ہر ایک چیز جو ویلیبل ہے، جس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، جس میں کسی کا نفس جڑ سکتا ہے، وہ ساری چیزیں تقسیم ہونی ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے 4 حقوق بالترتیب مرتب ہوتے ہیں، یعنی مرنے والے کے مال میں 4 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ کہ اس کے مال میں سے اس کو نہلانے، کفنانے اور دفنانے کا خرچ نکالا جاتا ہے۔
یعنی پہلا خرچ اسی کو نہلانے کفنانے کا خرچ نکالا جاتا ہے. ہاں اگر کوئی دوسرے لوگ انتظام کر دیتے ہیں, دوسرے رشتہ دار انتظام کر دیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن سب سے پہلا حق اس کے مال میں سے, اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کو نہلانے کفنانے اور دفنانے کا خرچ بغیر اسراف اور تبذیر کے لیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا حق, وہ اگر وہ قرض چھوڑ کر چلا گیا ہو, کتنے لوگوں کو پیسے دینے باقی تھے, تو وہ قرض ادا کیا جائے گا اس کے مال میں سے. یعنی لوگ یہ نہ سمجھے کہ مرتے ہی انسان کا جتنا ہے سارا اس کے رشتہ داروں کا, ویسا نہیں ہے. اگر وہ قرض چھوڑ کر مرا ہے تو قرض ادا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا, آپ نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں 2 دینار کا قرض ہے, صرف 2 دینار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا علی صاحبکم, چلو تم خود نماز جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھاؤں گا. تو صحابہ کرام کے چہرے بدل گئے کہ صرف 2 دینار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہو. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ادا کروں گا. تو آپ نے کنفرمیشن لے لیا کہ تم اپنے مال سے ادا کرو گے؟ ہاں میں ادا کروں گا. اس کے بعد اللہ کے وسلم گئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھایا. اس کے بعد جب بھی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ملتے, پوچھتے کہ کیا ہوا ان 2 دیناروں کا. آخر انہوں نے ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول میں وہ 2 دینار ادا کر دیے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الآن برت علیہ جلدتہ, اب تم نے اس کے چمڑے کو ٹھنڈا کیا ہے. تو دیکھیے قرض کتنا معاملہ کتنا گمبھیر ہے. آج ہمارے پاس آسانی سے لوگ قرض لے لیتے ہیں اور جب وہ ادائیگی کا وقت آیا تو چھپے چھپے رہ جاتے ہیں, جبکہ انسان کو قرض لیتے ہوئے اس کو اپنی ڈائری میں لکھ کر لینی چاہیے کہ کس سے میں نے قرض لیا ہے اور کب میں نے ان سے وعدہ کیا ہے. کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو, آپ دنیا سے چلے جائے تو آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ, مومن کی جان قرض کی وجہ سے اٹکی ہوئی رہتی ہے دنیا اور آسمان و زمین کے درمیان, یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے. یہاں تک کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایایا, اللہ کے رسول اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر, ہاں تم اگر اللہ کی خاطر جہاد کیے ہو, آگے ہی بڑھتے گئے, پیچھے نہیں ہٹے, تو تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اس کے بعد وہ صحابی چلے جاتے, پھر ان کو بلاتے ہیں کیف قلت, تمہارا کیا سوال تھا, دوبارہ دہرائیے. تو انہوں نے پھر سوال دہرایا, پوچھا کہ اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو کہا اللہ کے رسول نے ہاں الا الدین, قرض معاف نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے, انہوں نے بتایا کہ قرض معاف نہیں ہے. قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, آپ کسی سے ڈیلنگ کر رہے ہیں, آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, سارے قرض ادا کرنے ہوں گے, جو کچھ ڈیو ہے اس کو ادا کر کے ہی جانا ہوگا. دیکھیں یہاں مجاہد اور شہید جس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے, لیکن قرض وہاں بھی معاف نہیں ہوگا. تو لہذا دوسرا جو حق ادا ہوگا اس کے مال میں سے جتنا قرض ہے وہ سارا ادا کر دیں گے, چاہے قرض اتنا بڑا ہو کہ سارا ترکہ ختم ہو جائے اور ساری اس کی چھوڑی جائیداد ختم ہو جائے, لیکن پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے اس میت کو قرض سے آزاد کرنا ہوگا. اس کے بعد تیسرا حق, اگر میت نے زندگی میں کوئی ول لکھ کر رکھا ہو, کوئی وصیت کر رکھی ہو, وہ وصیت اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 میں سے پوری کرنا ضروری ہے. ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے, مکے میں تھے, بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف ایک ہی بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں کہ سارا میں صدقہ کر دوں, وصیت کر دوں. تو کہا اللہ کے وسلم نے ایسا نہیں کر سکتے. پھر پوچھا 2/3 میں کر دینا چاہتا ہوں, کہا یہ بھی نہیں کر سکتے. کہا آدھا مال میں وصیت کر دیتا چاہتا ہوں, کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے.
پھر کہا ایک ثلث 1/3 33.33% اگر میں کرنا چاہوں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کر سکتے ہو، الثلث والثلث کثیر، کہ یہ جو 1/3 ہے یہ بھی زیادہ ہے۔ تو لہذا ایک مومن کو گنجائش ہے کہ زندگی میں وہ کسی غیر وارث کے حق میں جو ان کے وارث نہ ہوتے ہوں 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے۔ مثلا اللہ نے کسی کو بہت کچھ دیا ہے تو وہ اپنے مال میں سے، اپنی پوری پراپرٹی میں سے 1/3 کسی غریب کے لیے، کسی غریب رشتہ دار کے لیے، یا کسی مسجد کے لیے، یا کسی مدرسے کے لیے دے سکتا ہے۔ تو اگر واقعی واضح پروف ہو کہ انسان نے وصیت کر رکھی ہو تو وصیت پوری کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کی نہلانے، کفنانے اور دفنانے کا خرچ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے قرض چھوڑا ہو تو قرض پورا کریں گے۔ اس کے بعد جو مال بچا ہے اگر اس نے وصیت یا ول لکھ کر رکھا ہو تو اس کے 1/3 میں سے ادا کر دیں گے۔ اب جو 2/3 باقی رہ گیا ہے یہی وارثین کا حصہ ہے، یہی وارثین کا حصہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس تذکرے کو 4 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ سورہ نساء کا 2 رکوع جس کی پہلی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم، جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد اور والدین کا حصوں کا تذکرہ کیا، فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ اولاد کا اور والدین کا حصہ اس وقت بنتا ہے جب وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جہاں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حصوں کا تذکرہ کیا وہاں بھی اللہ نے اس کو دہرایا، من بعد کہ وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد 4تھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ماں شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، کہ یہ جو تقسیم ہوگی، یہ جو مال بانٹا جائے گا اس وقت جب وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ تو یہ ہم کو سمجھنی چاہیے۔ تو انسان کی تکفین اور تجہیز کا خرچ، اس کے بعد جو کچھ قرض ہو، اور قرض انسان کا 2 قسم کا ہوتا ہے عام طور پر، ایک تو لوگوں سے لیا ہوا مال ہے، یا نہیں تو اگر کوئی انسان گروی رکھ کر کوئی چیز لے لیا ہو، لوگوں کے حقوق ہوئے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی قرض رہ گیا ہو، جیسے حج کرنا باقی تھا، حج اس نے ادا نہیں کیا، یا زکوٰۃ اس کی باقی رہ گئی تھی، یا کوئی کفارہ رہ گیا تھا، تو وہ سب چیزیں اس کو ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر شوہر نے اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ مہر بھی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو لہذا قرض ہونے کے بعد اگر کسی نے وصیت کی ہو اور یہ جائز وصیت ہو تو 1/3 میں وصیت پوری کرنا ضروری ہے۔ لیکن وصیت کے تعلق سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ہونے والے وارثین کے حق میں وصیت کرے۔ جیسے اس کا بیٹا ہے جو کہ وارث ہونے والا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے۔ اس کے والدین ہیں جو وارث ہونے والے ہیں، ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے۔ وہ رشتہ دار یا وہ غربا جو وارث نہیں ہیں ان کے حق میں وصیت کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، چنانچہ کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا درست نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے کئی بیٹے ہیں، ایک بیٹا بڑی خدمتیں کرتا ہے، ان کے نام نے کوئی بلڈنگ لکھ دیا، کوئی جائیداد لکھ دی، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے جو حسن سلوک کیا ہے، اس نے آپ کے ساتھ جو اچھائیاں کی ہیں، اس کا بدلہ تو اللہ دینے والا ہے۔ دنیا میں آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ ان بچوں کے درمیان فرق کریں؟ تو لہذا یہ جو وصیت ہوگی 2 شرطیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ 1/3 ہی میں وصیت کرنا درست ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اولاد کے حق میں یا ہونے والے وارثین کے حق میں وصیت کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ 4تھی بات ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جن کا حصہ متعین ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بیوی کا مال حصہ کتنا ہے شوہر کی وفات پر، شوہر کا مال کتنا ہے بیوی کی وفات پر، اسی طرح اولاد میں سے بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے، بیٹوں کا حصہ کتنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور اگر اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، تو ان کے بھائی بہنوں کا حصہ کتنا ہے۔ تو جن کا حصہ متعین ہے ان کو سب سے پہلے دینا ہوگا۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا، کہ سب سے پہلے
وہ وارثین جن کا حصہ متعین ہے ان کو ان کا حصہ دے دو. فما بقی فهو لأولی رجل ذکر، اس کے بعد جو حصہ رہ جاتا ہے وہ عصبہ کو، یعنی وہ وارثین جن کا حصہ متعین نہیں ہے، جن کا لمٹ نہیں ہے، اور ان میں سب سے پہلے بیٹا آتا ہے. بیٹے کا حصہ کوئی لمٹ نہیں ہے، جو کچھ ہے سارا بیٹے کا. اگر ایک ہی بیٹا ہے تو سارا مال اسی بیٹے کو جائے گا، لیکن اگر اس کے مقابلے میں ایک بیٹی ہو تو بیٹی ایک ہو تو اس کا صرف 50% یعنی آدھا حصہ ہی ہے. تو یہ دو قسم کے وارثین ہوئے، یہ وہ جن کے شیئرز لمیٹڈ ہیں اور دوسرے وہ جن کے شیئرز لمیٹڈ نہیں ہیں. اس کے علاوہ تیسری قسم ہے ذوی الارحام کی، کہ اگر کوئی وارث، کوئی مرنے والا ایسا ہے کہ ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے سوائے اس کے کوئی دور کے رشتہ دار ہیں، کوئی ماموں ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھوپھی ہے، تو ان کا مال ان کو دیا جائے گا. تو یہ تین قسم کے ہوتے ہیں، جو اصل میں دیکھا جائے تو صرف دو ہی ہیں. ایک وہ جن کو اصحاب فرائض کہتے ہیں جن کے شیئرز لمیٹڈ ہیں، اور دوسرے وہ جن کو عصبہ کہتے ہیں جن کے شیئرز لمیٹڈ نہیں ہیں. اور 6 قسم کے وارثین ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتے. ایک تو بیٹا بیٹی، اور دوسرے ماں باپ، اور تیسرے شوہر اور بیوی. ان کا حصہ کم تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی محروم نہیں ہوتے. ان کے علاوہ جتنے وارثین ہیں کبھی وہ وارث حصہ پاتے ہیں اور کبھی ان کا حصہ نہیں رہتا ہے. تو لہذا یہ مختصر تفسیر ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اس کی تطبیق کرنے کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم حاضرین، تقسیم میراث کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں چند غلطیاں اور غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. ان میں سے چند کا ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ شریعت کا جو تقسیم ترکے کا جو قانون ہے اس کو پسند ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مال کمایا ہوا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا دے ان کو اتنا دے. شریعت کے قانون کو پسند ہی نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور وہاں تمہارا چوائس اور تمہارا اختیار ہو. تو لہذا آپ کو کہنے کی گنجائش ہی نہیں. اللہ نے سارا قانون اتار دیا ہے، اسی قانون کے مطابق آپ کا چھوڑا ہوا مال تقسیم ہوگا. اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. کہ ہرگز نہیں کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حکم نہ بنا لیں. ہو سکتا ہے کہ وفات کے بعد جھگڑے ہو جائے بچوں میں، تو یہ جھگڑے کہاں سالو کریں گے؟ یہ شریعت کورٹ میں، علماء کے پاس کورٹ اور کچہری گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں دنیا کا قانون لے کر حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا قانون واضح ہے، قرآن نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. گویا جو لوگ اس قانون سے ہٹ کر اس قانون کی طرف جاتے ہیں جو لوگوں نے بنایا ہے، ان کے ایمان پہ شک ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. کہ ان لوگوں نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیا. تو لہذا اللہ کا کوئی قانون ہم ناپسند نہیں کر سکتے. ہم کو پسند آئے نہ آئے ہم کو اس پر عمل کرنا ہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے اور عین فطرت کے مطابق ہے. دوسری بات یہ کہ جائیداد کی تقسیم میں تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا. اب وفات ہو جاتی ہے، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، لوگ غم میں رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے ڈسٹریبیوشن کر دینا چاہیے، تقسیم کر دینا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی وہ پورے جائیداد پر قبضہ جمائے رہتا ہے، یا ماں کہتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی کسی کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا، یہ کہ اینٹ ادھر سے ادھر نہ جائے. ایسا کہنا غلط ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس چٹائی پر تم نے اپنے باپ کو لٹایا تھا
وفات کے بعد جیسے تم دفن کر کے آ جاؤ اسی چٹائی پہ تم بیٹھ کر تقسیم میراث بھی کر لو. تو جتنا جلد ہو سکے اس کو تاخیر اس کو مؤخر کرنا درست ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ مال رہ گیا ہے اور لوگ وارثین محتاج ہیں، کسی کو اپنے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ ہے، کسی کو اپنے بچوں کی شادیوں کا مسئلہ رہتا ہے، یہاں لوگ تقسیم میراث کرتے ہی نہیں. اور اگر کوئی وارثین میں سے اٹھے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیا تم کو اسی کا انتظار تھا. تو لہذا یہاں کسی کا یہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ اللہ کا قانون نافذ ہوگا. جیسے انسان کی آنکھ بند ہو گئی اس میں دوسروں کا حق ثابت ہو گیا. بیوی کا بھی حصہ آ گیا اس میں اراؤنڈ 12.5%. بچوں کا بھی حصہ آ گیا 1:2 کے حساب سے، بچوں کو لڑکوں کو ڈبل اور لڑکیوں کو ایک سنگل حصہ. اور اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا بھی 16.66% اراؤنڈ ان کا مل حصہ ثابت ہو گیا ہے. تو لہذا اس کو ڈیلے کرنا اور سالوں سال اس کو بچائے رکھنا یہ بالکل غلطی ہے جو بڑے نقصانات کا سبب بن جاتا ہے. اور تیسری غلطی عام طور پر لوگ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں کہ زندگی میں تقسیم کر دو. ارے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ رہے تو وہ اس کا مال ہے، جیسے چاہے وہ خرچ کرے. کہتے ہیں کہ ہم اپنے حصہ بچوں کو دے دیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو تقسیم ہوتی ہے زندگی میں یہ بچے تم سے دور ہو جائیں گے اور یہ بچے تم آپس میں جھگڑنے لگیں گے. ایک بیٹا کہے گا کہ مجھے فلاں ایریا میں جگہ ملی ہے اور ایک بیٹا کہے گا کہ مجھے فلاں ایریا میں جگہ ملی ہے، اس کا ریٹ ہی نہیں بڑھ رہا ہے. دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے اور ماں باپ سے دور ہو جائیں گے. لہذا زندگی میں تقسیم کرنا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو تھوڑا بہت دے دے، اور وہ بھی 1:2 کے حساب سے. لیکن سارا تقسیم کر کے ماں باپ خالی ہاتھ ہو جائیں تو یہ ماں باپ کے لیے بھی نقصان کا سبب بن جاتا ہے اور بچے بھی ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ معاملہ بعد کے لیے چھوڑ دیں. ہاں اگر والدین کو خوف ہے کہ بچے لڑیں گے، ارے آپ ان کو دین سکھاؤ، ان کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھاؤ، ان کو بتاؤ کہ شریعت کا حکم ہے یہ. تو لہذا اس خوف سے کہ بعد میں جا کر جھگڑیں گے لڑیں گے، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ جھگڑے خود دیکھ پائیں گے. تو لہذا زندگی میں تقسیم کرنے کی بات کرنی نہیں چاہیے. اور چوتھی غلطی یہ کہ بعض اولاد اپنے والدین سے حصہ مانگتے ہیں کہ میرا جو حصہ ہے دے دو، میں کچھ بنا لوں گا. سبحان اللہ، کس منہ سے تم اپنے والدین سے حصہ مانگتے ہو؟ والدین جب تک زندہ ہیں تو ان کا کوئی حصہ بنا ہی نہیں اور تمہارا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. ہو سکتا تمہاری موت والدین کے سامنے ہو جائے. تو لہذا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کون پہلے کون بعد کون جانتا ہے. تو لہذا اولاد کا اپنے والدین سے حصہ مانگنا یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اولاد چلے جا سکتی ہے. تو لہذا یہ فتنے کا سبب ہے، اس سے رکنا چاہیے. اور آخری بات کہہ کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، چلتا ہے، والد صاحب چلاتے ہیں اور ساتھ میں بیٹے بھی رہتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ بچے جو ساتھ میں رہتے ہیں ان کی جو شراکت ہے، ان کی جو پارٹنرشپ ہے، ایز اے امپلائی ہیں، وہ ایز اے مینیجر ہیں یا ایز اے پارٹنرشپ ہے، کیا ہے وہ تعین کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو بیوپار یا کاروبار چلتا ہے والد کی وفات کے بعد جھگڑنے لگتے ہیں. تو لہذا والدین کو یا والد صاحب کو یہ تعین کر دینا چاہیے کہ میرا بیٹا تو ساتھ میں ہے، یہ ہمارا پارٹنر ہے، ان کا حصہ دے دو. یا اگر ایز اے امپلائی ہے، محنت کرنے والا ہے، تو ان کی محنت کی یا مزدوری دے دو ان کی. لہذا اس چیز کو ایسے ہی محفوظ رکھنا بعد میں اختلافات کا سبب بن جاتا ہے. تو لہذا یہ سب چیزیں دنیا میں کر کی جانی چاہیے. اور آخری بات یہ کہ میں نے جو وصیت کی بات کی تھی کہ والدین کو یہ گنجائش ہے یا مرنے والے کو زندگی میں 1/3 تک وصیت کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی میں یا ماں کی زندگی میں کوئی بیٹا یا بیٹی وفات پا جاتی ہے، شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب ان کے جو بچے ہیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کو جو ملنا تھا ہم کو چاہیے. کیسے مل سکتا ہے جب باپ کی زندگی میں
ماں کی زندگی میں وارث وفات پا جائے تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. البتہ شریعت نے یہاں کا آپشن رکھا ہے کہ باپ کو چاہیے کہ 1/3 میں سے ان یتیم بچے کے حق میں وصیت کر جائے. جو بہو بیوہ ہو گئی ہے اس کے حق میں وصیت کر جائے. 1/3 تو ہے نا آپ کے ہاتھ میں. کیونکہ ایسے بہت سے جھگڑے ہوئے ہیں کہ پوتا آ کر کہتا ہے کہ ہمارے باپ ہمارے دادا کی زندگی میں چلے گئے تھے, ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے, ہم کو بھی کچھ نہیں ہے. جی ہاں, کچھ نہیں ہے, لیکن باپ کو چاہیے کہ ہم وصیت کر جائے, ان کے لیے کوئی بندوبست کر کے جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھا ہے. تو لہذا ان مسائل کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے ہر معاملے میں رہنمائی حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین ودمر اعداء الدین. اے اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. ابھی ان کے سامنے جو سیز فائر جو معاہدے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا, اور غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما, اور ملک بھر میں یا دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما. جو ہمیں مقروض ہیں ان کے قرض کو اتار دے, جو ہمیں بیمار ہیں ان کی اس بیماری سے شفا نصیب کر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اتم و اکبر.